نہایت واجب الاحترام، قابل قدر احترام، سماعت کرنے والے نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینہ میں آپ کے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا تھا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، کہ میں نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر، علی المؤمنین، ایمان والوں پر میں نے احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے تمہارے اندر امام الانبیاء، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے افضل نبی، سب سے عرفہ نبی، رسولوں میں اعلیٰ، نبیوں میں اعلیٰ اور خاتم النبیین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے اندر پیدا کیا اور تمہارے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ توجہ رکھنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک آنے والے مومن، اللہ نے سب پر احسان کیا۔ احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو محبوب پیغمبر عطا فرمایا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کی امت پر احسان کیا ہے۔ اب یہ احسان امت کو سمجھ میں کیسے آئے گا کہ اللہ نے تو فرما دیا کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنا محبوب پیغمبر تمہیں عطا فرما دیا، اب یہ احسان سمجھ میں کیسے آئے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، عطائے نبوت کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسی خصوصیات عطا فرما دی ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی تھیں۔ میں نے آپ احباب کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، عطائے نبوت کے بعد، اظہار نبوت کے بعد جو امت پر اللہ نے بہت سارے احسانات فرمائے اور بہت ساری خصوصیات سے اللہ نے نبی کی امت کو نوازا ہے، آج میں آپ احباب کے سامنے وہ امت کی 10 خصوصیات ذکر کروں گا۔ 10 خصوصیات ذکر کروں گا۔ خصوصیات بہت ساری ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، اظہار نبوت کے بعد، عطائے نبوت کے بعد اس امت کو اللہ نے بہت ساری خصوصیات ایسی عطا فرما دی ہیں جو اس سے پہلے امتوں کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی تھی۔ 10 خصوصیات کا ذکر کروں۔ پہلے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور کتنا حصہ؟ 40واں حصہ۔ نبی کی امت پر زکوٰۃ کا 40واں حصہ فرض ہے۔ پہلی امتوں پر 1/4 حصہ فرض تھا، اب 40واں حصہ کم ہے، 1/4 حصہ زیادہ ہے۔ 40واں حصہ کم ہے، 1/4 حصہ زیادہ ہے۔ اگر کسی کے پاس 4 لاکھ ہیں تو 1 لاکھ اس کو دینا پڑے گا پہلی امت میں، اور اگر اس امت میں ہے تو 10,000، اور اگر پہلی امت میں ہے کسی کے پاس 4,000 ہے تو 1,000 دینا پڑتا، اس امت میں ہے تو 100 روپیہ، 4,000 میں 40 پر تقسیم کرو
تو 40واں حصہ کم ہے اور چوتھا حصہ زیادہ ہے۔ پہلی امتوں پر زکوٰۃ کا چوتھا حصہ فرض تھا، اس امت پر نبی کے آنے کے بعد 40واں حصہ زکوٰۃ میں فرض ہے۔ تو یہ اللہ نے ہم پر احسان نہیں کیا، اس امت کی یہ خصوصیت ہے۔ پہلی امتوں میں 40واں حصہ کسی امت میں نہیں، صرف نبی کے آنے کے بعد اللہ نے امام الانبیاء کی امت کو یہ خصوصیت دی ہے کہ زکوٰۃ میں 40واں حصہ، یعنی اللہ نے کم کر دی۔ یہ خصوصیت بھی اللہ نے نبی کی امت کو عطا فرما دی ہے۔ دوسری خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے لیے نماز مسجد میں پڑھنا فرض تھی، مسجد کے باہر ان کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ پہلی امتوں کی نماز مسجد میں پڑھنا فرض تھی، مسجد کے باہر پہلی امتوں کی نماز نہیں ہوا کرتی۔ اور اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس امت کو یہ خصوصیت دے دی کہ ساری زمین کو مسلمان مومن کے لیے مسجد بنا دی، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے یہ مصلی ڈالے، سجدہ رب کو کرنا اس کا کام ہے، قبول کرنا خدا کا کام۔ تو ساری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے مسلمان نماز کے لیے نیت باندھ لے، اللہ قبول فرما لیں گے۔ یہ خصوصیت بھی اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے عطا فرما دی ہے۔ نبی کے سچے امتوں کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دوسری خصوصیت یہ عطا فرما دی ہے کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے مسلمان زمین پہ پاک جگہ ہو، جگہ پاک ہو، زمین جہاں بھی ہو مصلی ڈالے، نماز پڑھے۔ اللہ نے ساری زمین کو نبی پاک کے آنے کی برکت سے مسجد بنا دی ہے۔ اس سے پہلے امتوں کے لیے وہ جب سفر کرتے تھے پہلی امتوں والے، تو وہ سفر بھی اس انداز سے کرتے کہ جہاں پر بھی ہم پہنچے نماز کا وقت ہو تو مسجد ساتھ موجود ہو، اس لیے کہ پہلی امتوں میں مسجد کے علاوہ ان کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ یہ نبی کی امت کی خصوصیت ہے۔ نبی پاک کے آنے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، اظہار نبوت کے بعد اللہ نے یہ نعمت امت محمدیہ کو عطا فرما دی ہے کہ یہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز ادا کر لیں، جگہ پاک ہو، اللہ نے اجازت انہیں فرما دی ہے۔ تو یہ خصوصیت بھی اس امت کی ہے، اس سے پہلے امت کو اللہ نے یہ خصوصیت نہیں عطا فرمائی تھی۔ تیسری خصوصیت اس امت محمدیہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، عطا نبوت کے بعد، اظہار نبوت کے بعد، تیسری خصوصیت پہلی امتوں کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی۔ پہلی امتوں کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی، ان کو پانی سے ہی وضو کرنا پڑتا، پانی سے ہی غسل کرنا پڑتا، وہ تیمم نہیں کر سکتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، اظہار نبوت کے بعد، عطا نبوت کے بعد اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت سے اس امت کو یہ خصوصیت عطا فرما دی ہے، جب دور دور تک اس کو پانی نہ ملے، غسل کی ضرورت ہو غسل کر سکتا ہے، اور اگر اس کو وضو کی ضرورت ہے وضو کر سکتا ہے۔ کس صورت میں؟ پانی نہیں مل رہا تیمم کر لے، پانی نہیں ملتا دور دور تک تیمم کر لے، اس کا وضو ہو گیا۔ غسل کی ضرورت ہے تیمم کر لے، پاک ہو گیا۔ یہ خصوصیت بھی اس امت کی ہے۔ اس سے پہلی امتوں کے لیے پانی سے وضو کرنا ضروری تھا اور پانی سے غسل کرنا ضروری تھا، اور یہ خصوصیت بھی آپ کو اور مجھے نبی کے صدقے ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، اگر اس کے وجود کو پانی انتہائی تکلیف دیتا ہے، نقصان دیتا ہے، تب بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اس کی تفصیل ہے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو اسی طرح یہ تیسری خصوصیت نبی کی امت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت، اظہار نبوت کے بعد آپ کو اور مجھے امت مسلمہ کو یہ خصوصیت اللہ نے عطا فرما دی کہ جہاں کہیں ان کو دور دور تک پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے۔ چوتھی خصوصیت اس امت کی، چوتھی خصوصیت یہ تھی، پہلی امتوں میں اگر کسی کے کپڑے پر خون لگ جاتا، پیپ لگ جاتا،
بچے کو اٹھایا ہوا ہے، بچی ہے، بچہ ہے، معصوم بچہ، اس کو اٹھایا ہوا ہے، دودھ پیتا ہے، تو اس نے پیشاب کر دیا، اگر وہ کپڑوں پر پیشاب کر دیتا، خون کپڑوں پر لگ جاتا، میں پہلی امت کی بات کر رہا ہوں، خون لگ جاتا، پیشاب لگ جاتا، معصوم بچے نے پیشاب کر دیا، بچی ہے، بچہ ہے، خون لگ گیا، پیپ لگ گیا، کوئی ناپاک چیز ان کے وجود کپڑوں پر لگ جاتی، تو پہلی امتوں کے لیے حکم یہ تھا کہ ان کو کینچی سے کاٹنا پڑتا۔ پہلی امتوں کے لیے بندہ سردیوں میں بہترین جوڑا قیمتی لے لے اور شریعت کی طرف سے حکم آ جائے جہاں گندگی لگے اس کو کاٹ دو، کتنا تکلیف ہوگی، تو یہ مشکل حکم تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو ہم سے پہلی امتوں پر آپ نے بوجھ ڈالا تھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں پر بوجھ سے مراد مشکل احکامات ہیں۔ تو اللہ نے یہ پہلی امتوں کا مسئلہ، اگر وجود پر کہیں گندگی لگ جاتی، یہ چوتھی خصوصیت امت مسلمہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، اظہار نبوت کے بعد، یہ ساری نعمتیں ہیں نبوت کی، تو اللہ نے اس امت کو خصوصیت دے دی کہ اگر نبی کے امتی کے کپڑوں پر اگر خون لگ جائے، ناپاکی لگ جائے، معصوم بچہ پیشاب کر دے، پیپ لگ جائے، کوئی ناپاک چیز لگ جائے، اس کو پانی سے دھو لے، اللہ پاک فرما دیتے ہیں۔ یہ خصوصیت اس امت کی ہے۔ اس سے پہلے امتوں کے لوگوں کے کپڑوں پر جب اگر ناپاکی لگتی ان کو کینچی سے کاٹنا پڑتا، تو نبی کے صدقے ہم پر اللہ نے واقعی احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ، اللہ فرماتے میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا ہے، تو یقیناً احسان ہوا ہے۔ یہ کتنا نمبر تھا؟ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ چوتھی خصوصیت یہ تھی پہلے امتوں کے وجود پر کپڑوں پر اگر گندگی لگ جاتی اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا۔ اللہ نے اس امت پر نبی کے صدقے احسان کیا ہے، گندگی لگ جائے، ناپاکی لگ جائے، آپ پانی سے دھو لیں، دھبا نہ جائے تب بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی کوشش کرنے کے بعد شریعت کے اصولوں کے مطابق دھو لے، دھبا نہ جائے، پھر بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ خصوصیت بھی نبی کی امت کو عطا، اپنے محبوب کی امت کو عطا فرما دی، وہ آپ اور میں۔ 5ویں خصوصیت پہلی امتوں کا کہ میں جو اگر گناہ کرتا، فرشتے رات کو وہ گناہ ان کے گھر کے دروازے پر لکھ دیتے تھے۔ پہلے امتوں کے اگر کوئی امتی گناہ کرتا کسی نبی کا، پہلی امتوں میں رات کو فرشتے اس کا وہ گناہ اس کے گھر کے دروازے پر لکھ دیتے تھے۔ اللہ کا ہم پر کتنا احسان ہے، کوئی بندہ گناہ کرے اس کے گھر کے دروازے پر اس کا گناہ لکھ دیا جائے، یہ کتنی بڑی ذلت ہے، یہ کتنی بڑی رسوائی ہے۔ یہ پہلی امتوں میں تھا۔ اور اس امت میں کیا خصوصیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے، میرے اور پوری امت مسلمہ کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ جو بھی گناہ کرتا ہے اللہ اس کے گھر کے دروازے پر گناہ کو نہیں لکھواتا۔ اور یہ خصوصیت بھی، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم کتنے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھتا ہے۔ باپ سے چھپ سکتے ہیں، دوست سے چھپ سکتے ہیں، والد سے چھپ سکتے ہیں، بڑے بھائی سے چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، آپ جہاں بھی ہوں تمہیں کوئی نہیں دیکھتا، ایک ذات ہے جو دیکھتی ہے، وہ تیرا خدا ہے، وہ میرا خدا ہے، وہ سب کا خدا ہے، وہ اعلیٰ خدا ہے، وہ عرفہ خدا ہے، وہ پیارا خدا ہے، وہ محبوب خدا ہے، وہ جہاں بھی مسلمان ہو، جہاں بھی انسان ہو، اللہ ہر جگہ پہ دیکھتا ہے۔ کتنا نمبر تھا؟ 5ویں خصوصیت یہ تھی اس امت مسلمہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد، اظہار نبوت کے بعد، یہ خصوصیت آپ کو مجھے اللہ نے عطا فرما دی۔ اگر کوئی گناہ کرے اللہ اس کے گھر کے دروازے پر گناہ کو نہیں لکھتا، اس پر پردہ ڈال دیتا۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ اور باقی اللہ نے سچ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والو تم نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے تمہیں اپنا محبوب دے کر تم پر احسان کیا ہے، واقعی احسان کیا ہے۔ 5واں نمبر، اللہ نے امت کو یہ خصوصیت عطا فرما دی، گناہ کریں تو گھر کے دروازے پر نہیں لکھا جاتا۔ پہلی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا رات کو فرشتے اس کے گھر کے دروازے پر لکھ دیتے۔
تو یہ گناہ سے چھپنے والی صورت بھی ہمیں نبی پاک کے صدقے سے حاصل ہوئی۔ 5 ہو گئے۔ چھٹی خصوصیت اس امت مسلمہ کی، پہلی امتوں میں اگر کوئی مرتد ہو جاتا، مرتد کہتے ہیں جو دین چھوڑ جائے، قرآن کو چھوڑ جائے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے عقائد صحیحہ کی حفاظت فرمائے۔ اور اگر پہلی امتوں میں اگر کوئی بندہ مرتد ہو جاتا، دین سے پھر جاتا، ان کی توبہ کا طریقہ یہ تھا، پہلی امتوں میں اس کو قتل کر دیا جاتا، اس کو قتل کر دیا جاتا، اس کی توبہ بغیر قتل کے قبول نہیں ہوتی۔ یہ پہلی امتوں کی بات کر رہا ہوں۔ نبی کی امت میں کیا خصوصیت ہے؟ اگر اعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے ہر مسلمان مومن کو، مرد کو، عورت کو، بڑے کو، چھوٹے کو، لیکن اگر کوئی بندہ اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو نبی کی شریعت میں یہ ہے اس کو قتل نہ کرو، اسے ترغیب دے دو، کلمہ پڑھ لے تو اللہ قبول کر لے۔ یہ نبی کی امت میں یہ خصوصیت ہے، اس کو قتل نہیں کرنا، اگر اس کو کہو توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ بغیر قتل کے قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ خصوصیت اللہ رب العزت نے نبی پاک کے اعلان نبوت کے بعد، اظہار نبوت کے بعد صرف اس امت کو عطا فرما دی ہے، اس سے پہلے کسی امت میں یہ طریقہ نہیں رہا ہے۔ پہلی امت میں یہ طریقہ تھا، اگر کوئی مرتد ہو جاتا بغیر قتل کے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ واقعی اللہ نے سچ فرمایا کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے اپنا نبی دے کر تمہیں۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 7۔ اس امت کی خصوصیت، 7ویں خصوصیت، اللہ رب العزت نے پہلی امتوں میں اگر کوئی قربانی کرتا، بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، جب پہلی امتوں میں نے چھٹی بیان کی ہے، 7ویں یہ تھا، پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، مال غنیمت کا مال حلال نہیں تھا۔ اس امت کی خصوصیت ہے، اچھا پہلوں کے لیے کیا طریقہ تھا؟ مال غنیمت جب حاصل ہو جاتا، ایک مال غنیمت ہوتا ہے، ایک مال فے ہوتا ہے۔ مال غنیمت جنگ کر کے حاصل کیا جاتا ہے، مال فے بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے۔ تو مال غنیمت جو تھا پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جگہ اکٹھے کر دیتے، پھر اوپر سے آگ آتی اس کو جلا دیتی، یہ قبولیت کی صورت تھی۔ اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا ہے۔ آپ کے میرا محبوب پیغمبر فرما رہے ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ 7۔ نمبر 8ویں خصوصیت امت مسلمہ کی، پہلی امتوں کے لیے بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، جب وہ قربانی کرتے تھے، قربانی کر کے اس جانور کو رکھ دیتے تھے، آسمان سے ایک آگ آتی اس کو جلا دیتی۔ جس جانور کو قربانی کرنے کے بعد آگ جلا دیتی وہ قربانی اللہ قبول فرما لیتے تھے، یہ طریقہ کار تھا۔ اس قربانی والا گوشت ان کے لیے کھانا حلال نہیں تھا۔ اللہ نے نبی کی امت پر یہ احسان کیا، نبی کے آنے کے بعد، اظہار نبوت کے بعد امت کو یہ خصوصیت ملی کہ جانور ذبح بھی کریں، کھائیں بھی خود۔ یہ کھانے کی اجازت آپ کو مجھے ملی ہے، اس سے پہلے امتوں میں وہ خود نہیں کھا سکتے تھے گوشت۔ قربانی والے گوشت کو اس امت کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے طریقہ یہ تھا، جانور کو رکھ دیتے تھے، اوپر سے آگ آتی جلا دیتے تھے۔ تو قربانی والا جانور کا جو گوشت ہے اللہ نے اس امت کے لیے حلال کیا، اس سے پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ کتنی ہو گئی خصوصیت؟ 8 ہو گئی۔ نمبر 9، اس امت کی خصوصیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ربیع الاول ہے، میں نے اس مناسبت سے بات کی ہے، نبی کے آنے کے بعد ہمیں کیا ملا ہے، تو میں اسی مناسبت سے بات کر رہا ہوں۔ 9ویں خصوصیت اس امت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی ہمارے لیے اعزاز ہے، اعلان نبوت بھی اعزاز ہے، اظہار نبوت بھی اعزاز ہے، عطائے نبوت بھی اعزاز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں، امت مسلمہ کی 9ویں خصوصیت، قیامت والے دن کسی امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ صرف نبی کی امت کی خصوصیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ آپ کو اور مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ زور سے کہیں، اللہ آپ کو مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے، اللہ آپ کو مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے۔
بغیر حساب کتاب کے، جس کا حساب ہو گیا مشکل بچنا ہے۔ اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں آقا علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما دے۔ نامی خصوصیت کہ اس امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں ان کو لے جائیں گے۔ یہ نامی خصوصیت اس امت کی ہے، یہ فضیلت کسی اور امت کے لیے ثابت نہیں ہے۔ 10ویں خصوصیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، اظہار نبوت کے بعد بہت بڑی فضیلت۔ 10ویں خصوصیت اس امت مسلمہ کی، قیامت والا دن یہ امت تمام امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ یہ 10ویں خصوصیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل دنیا میں سب سے پیچھے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ہم اہل دنیا میں سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت والے دن سب سے آگے ہوں گے۔ ہم اہل دنیا میں سب سے پیچھے ہیں، یعنی میں آخر میں آیا، میری امت آخر میں آئی ہے، لیکن قیامت والے دن ہم سب سے آگے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قیامت والے دن ہم سب سے آگے ہوں گے، اور جب فیصلے کی باری آئے گی اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سب سے پہلے اس امت کا فیصلہ کر کے، اور جو امت میں جنتی لوگ ہوں گے اہل جنت میں سے سب سے پہلے میں اور میری امت جنت میں داخل ہونے والوں میں سے پہلا نمبر ہوں۔ اور قیامت والے دن اس امت کی خصوصیت ہے باقی امتوں سے پہلے آپ اور میں جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ اعزاز، یہ خصوصیت آپ کو مجھے نبی کے صدقے ملی۔ اور میں نے اس لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ اپنا محبوب پیغمبر تمہیں دے دیا ہے اور تمہیں اس کا امتی بنا دیا ہے۔ میں نے 10 خصوصیات آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں کہ اس امت کی 10 خصوصیات، بہت ساری خصوصیات ہیں، 10 خصوصیات میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد اس امت کو 10 عظیم خصوصیات اللہ نے عطا فرما دی ہیں۔ تو یہ ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے؟ تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے ان خصوصیات کے بعد، جب اللہ نے ہم کو یہ اعزاز دیا ہے نبی کے صدقے، یہ اعزاز دیا ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر ان اعزازات حاصل کرنے کے بعد جس کی وجہ سے بندے کو انعام ملے اس کا احترام تو کرنا چاہیے، اس کی ذات کا بھی احترام ہو، اس کی بات کا بھی احترام ہو۔ نبی کی ذات کا بھی احترام ضروری ہے، نبی کی بات کا احترام بھی ضروری ہے، نبی کی ذات کا ادب بھی ضروری ہے، نبی کی بات کا ادب بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ خصوصیات آپ کو مجھے سبق دیتی ہیں، امت مسلمہ کو، قیامت تک آنے والے مردوں عورتوں کو سبق دیتی ہیں۔ جب نبی کے صدقے اللہ نے ہم کو یہ اعزاز دیا ہے، پھر ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں، اپنے طریقے کو چھوڑ دیں، اپنی رات اور دن کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنا تمام معاملات میں دنیاوی دینی اپنی پوری زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، اور اس طریقے پر آئیں جس طریقے سے ہمارا نبی خوش ہو۔ جس طرح اللہ کے نبی کے آنے کے بعد ہمیں خوشی ملی ہے، ہم نبی کے طریقے پر چلیں گے تو آپ کا میرا محبوب پیغمبر خوش ہوگا۔ اللہ آپ کو اور مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا ہے سنا ہے پوری امت مسلمہ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ دنیا آخرت میں اپنے محبوب اور پسندیدہ اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب